إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد حضرات محترم بھائی اور دوستو، دجال سے متعلق آپ نے پچھلی مرتبہ سیدنا نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سماعت کی، جو کہ مسلم شریف میں ہے، اور اس روایت میں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ دجال ایک صحت مند نوجوان کو بلائے گا اور تلوار سے اس کو مارے گا اور اس کو قتل کر دے گا، اس کے 2 ٹکڑے کرے گا، اور پھر اس کے بعد اس کو دوبارہ زندہ کرے گا تو وہ مسکراتا ہوا اٹھ جائے گا، کھڑا ہو جائے گا، اور دیگر روایتوں میں ہے کہ جب وہ اس کو دوبارہ قتل کرنا چاہے گا تو اس کو دوبارہ قتل نہیں کر سکے گا، کیونکہ اللہ نے ایک مرتبہ تو اس کو یہ طاقت دی، دوسری مرتبہ اس کو یہ طاقت نہیں دیں گے رب العالمین کہ وہ کسی کو قتل کر سکے۔ یہ اس کی عاجزی اور بے بسی ہوگی، ان لوگوں کے لیے نشانی ہوگی جو مومن ہوں گے، وہ سمجھ جائیں گے کہ یہ جھوٹا ہے، کذاب ہے۔ اگر یہ واقعی اللہ ہوتا جیسا کہ یہ دعویٰ کر رہا ہے، وہ اس وقت دعویٰ کرے گا، سب سے پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا، پھر اس کے بعد خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ تو اگر یہ واقعی اللہ ہوتا تو جتنی مرتبہ چاہے انسان کو مارتا، جتنی مرتبہ چاہے زندہ کرتا، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکے گا۔ اور دیگر روایتوں میں ہے کہ وہ نوجوان جو دوبارہ زندہ ہو جائے گا وہ کہے گا کہ میرا یقین اب تو اور زیادہ ہو گیا ہے کہ واقعی تو جھوٹا ہے، تو دجال ہے، تو اب مجھے دوبارہ قتل نہیں کر سکتا۔ تو بھائیو، ابھی یہی حالات ہوں گے اس طرح کے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں میں ان کو اٹھا لیا ہے، اپنے ساتھیوں کی غداریوں کی وجہ سے، اپنے ہی قوم کے لوگوں کی غداریوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پہ اٹھا لیا، اور اس وقت وہ آسمان میں ہے، اور پھر جب اللہ چاہے گا قیامت سے پہلے ان کو اتارے گا۔ یہ ہم مسلمانوں کا ایمان ہے۔ تو وہ آسمان سے اتریں گے، عیسیٰ بن مریم، اور دمشق میں ایک مسجد ہے، اس کے سفید مینار کے پاس مشرقی جانب وہاں اتریں گے۔ یہ اتنی دقیق باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی، اور بھائی یہ سب ایسے ہی ہو کے رہے گا۔ اور وہ بین مہرودتین، انہوں نے 2 لباس پہنے ہوں گے جو آج عرب لوگ پہنتے ہیں، ایک ثوب، اس کے اوپر ایک بشت پہنتے ہیں، عبا، اس طرح کی عزت کے لیے وہ پہنا ہوگا، اور واضعا یدہ علی اجنحۃ ملکین، اپنے ہاتھوں کو فرشتوں کے پروں پر رکھا ہوگا، اور اس طرح وہ زمین پر تشریف لائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ جب وہ اپنے سر کو جھکائیں گے تو ان کے سر سے قطرے گریں گے، پانی کے قطرہ، اور جب سر اٹھائیں گے تو تحدر منہ جمان
کاللؤلؤ، ان کے سر سے ایسے پانی کے قطرے گریں گے جیسے وہ لؤلؤ ہیں، موتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ان کو یہ طاقت عطا کریں گے کہ ان کی جو سانس ہوگی وہ کسی بھی کافر کو لگ جائے، لا يحل لکافر یجد ریح نفسہ الا مات، وہ مر جائے گا۔ اور ان کی یہ سانس ہے یہ منتہا نظر ہوگی، جہاں تک ان کی نظر جائے گی وہاں تک یہ سانس بھی پہنچے گی۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام اس کو اپنے سانس سے نہیں بلکہ اس کے پیچھے جائیں گے اور اس کو بباب لد ایک مقام ہے جہاں آج صہیونیوں کا ایئرپورٹ ہے، وہاں اس کو پکڑ کے قتل کریں گے، دجال کو۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ بھاگے گا اور ممکن ہے وہ جہاز کو استعمال کرنے کی کوشش کرے گا، واللہ اعلم۔ اور وہاں پر عیسیٰ علیہ السلام اس کو پکڑ لیں گے، فیقتلوہ، اور اس کو قتل کر دیں گے۔ اس کے بارے میں ایک تفصیلی روایت انشاءاللہ بعد میں آپ سنیں گے۔ پھر اسی طرح اس کے قتل کے بعد مسلمان زندگی گزاریں گے، عیسیٰ علیہ السلام زندگی گزاریں گے جب تک اللہ چاہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ وحی فرمائیں گے کہ اے عیسیٰ، آپ ایسا کیجئے، میرے بندوں کو، مسلمانوں کو لے کر پہاڑ طور پر چلے جائیے، کوہ طور پر تشریف لے جائیے، کیونکہ میں ایسے لوگوں کو زمین پر لانے لگا ہوں، دنیا میں بھیجنے لگا ہوں، ایسی مخلوق کو کہ وہ میرے بندے ہوں گے، لا ید لأحد بقتالہم، کوئی ہاتھ ان سے مقابلہ نہیں کر سکے گا، بہت طاقتور ہوں گے اور بہت زیادہ تعداد میں ہوں گے، تو آپ لوگ پہاڑوں پہ چلے جائیے۔ اللہ تعالیٰ پھر یاجوج ماجوج کو بھیجے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، یاجوج و ماجوج قرآن میں ذکر بھی آیا ہے۔ یہ بہت بڑی تعداد میں، جو کہ ذوالقرنین نے جب یہ فساد مچاتے تھے تو وہاں پر ایک سد بنا دیا تھا اور اس کو بند کر دیا، تو وہ وہاں سے اب نکل نہیں سکتے۔ جب اللہ چاہے گا تو اس سد کو توڑ کر یہ لوگ نکلیں گے، اور یہ سب سے پہلے ان کا جو آگے کا حصہ ہوگا، آگے گروہ میں جو آگے لوگ ہوں گے، وہ جب بحر تبریہ ایک سمندر ہے اس کے پاس پہنچیں گے تو اس کا پانی پی جائیں گے، سارا پانی پی جائیں گے جو کچھ ہے اس میں۔ اس کے بعد جب آخری گروہ یاجوج ماجوج کے جو پیچھے رہ جانے والے لوگ ہوں گے، وہ جب وہاں آئیں گے تو وہ کہیں گے ایسا لگتا ہے کبھی یہاں پر پانی تھا، لَقَدْ كَانَ بِهَذِهِ مَرَّةً مَا، کبھی لگتا ہے یہاں پانی تھا۔ اب سوچیں کس طرح کی مخلوق ہوگی، وہ سارا پانی پی جائیں گے۔ فَيَشْرَبُ، حدیث میں الفاظ آئے ہیں۔ پھر یہ لوگ بیت المقدس کے پاس ایک پہاڑ ہے، الی جبل بیت المقدس، وہاں پہنچیں گے، اور بحر طبیہ بھی وہیں ہے اردن کے پاس، یہ وہاں پہنچیں گے اور یہ کہیں گے کہ ہم نے
اب تو زمین والوں کو قتل کر دیا، کوئی نظر نہیں آ رہا، سب کو مار بھگایا، قتل کر دیا ہے، آؤ اب ہم آسمان والوں کو قتل کرتے ہیں۔ تو یہ لوگ آسمان کی طرف تیر برسائیں گے، تیر ماریں گے۔ اللہ رب العالمین اپنے حکم سے ان تیروں کو خون لگا کر بھیج دیں گے واپس۔ تیر جو آسمان سے واپس آئیں گے ایسا لگے گا کہ اس کے اوپر خون لگا ہوا ہے، لال خون، محمرا دمن مخدوبتا دمن، تیروں پہ خون لگا ہوگا۔ تو اب وہ بہت خوش ہوں گے کہ ہم نے آسمان والوں کو بھی ختم کر دیا، اب ہم ہی ہم ہیں۔ اور اس موقع پر عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھی اور جو بھی وہاں مسلمان ہوں گے وہ سب اس قدر پریشانی کے عالم میں ہوں گے کہ کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، بہت پریشان ہوں گے، یہاں تک کہ اور بہت ہر چیز مہنگی ہو جائے گی، یہاں تک کہ ایک بیل کا سر، گائے کا سر اس دن ان کے لیے بہتر ہوگا 100 دینار سے، 100 دینار سے بھی زیادہ ان کے لیے مرغوب چیز کوئی ہوگی، کیونکہ دیناروں سے پیٹ نہیں بھرا جاتا، کوئی کھا نہیں سکتا، دینار جیب میں ہوں گے، تھیلیوں میں ہوں گے، تجورے میں ہوں گے، لیکن کھانے سے پیٹ بھرا جاتا ہے۔ تو وہ ان کے لیے بیل کا ایک سر 100 دینار سے زیادہ بہتر ہوگا۔ اور یہاں پر دینار سے مراد جو ہمارے بحرین میں کویت میں دینار ہے یہ مراد نہیں، بلکہ سونے کا دینار مراد ہے، جو 4.25 تولے کا تقریباً ہوتا ہے۔ تو اس کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ 100 دینار سے زیادہ ان کے لیے گائے کا ایک سر ہوگا۔ اس پریشانی کے عالم میں ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام ایک کام کریں گے بھائیو، پریشانی کے عالم میں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف رجوع کریں گے، اللہ کو پکاریں گے، حالانکہ بہت بڑے پیغمبر ہیں، اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے پیدا کیا، آسمانوں پہ اٹھایا، دوبارہ دنیا میں بھیج دیا، اس کے باوجود اختیارات ہاتھ میں نہیں ہیں ان کے، پریشانی اپنی دور نہیں کر سکتے، مشکلوں کو نہیں ٹال سکتے، اللہ سے دعا کریں گے۔ حدیث کے الفاظ ہیں فَيَرْغَبُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف رغبت کریں گے، التجا کریں گے اور اللہ سے دعا مانگیں گے، اور ان کے ساتھی بھی۔ تو اللہ رب العالمین فَيُرْسِلُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ نَغَفْ فِي رِقَابِهِمْ، ان کی گردنوں میں ایک کیڑا بھیج دیں گے، اس کا نام ہے نغف، اور اس کیڑے کی وجہ سے یا جراثیم کی وجہ سے وہ سارے کے سارے لوگ، وہ جو بحر تبریہ کا پانی پی گئے، یاجوج ماجوج، وہ ایسے مر جائیں گے جیسے کوئی ایک آدمی مرتا ہے، اس طرح سب کے سب ایک آدمی کی موت کی طرح مر جائیں گے، سب ختم ہو جائیں گے۔ کموت نفس واحدۃ، یہ یاجوج ماجوج سب لوگ جیسے ایک نفس مرتا ہے، ایک جان مرتی ہے، ختم ہوتی ہے، اس طرح سب کے سب ایک دم میں ختم ہو جائیں گے، سارے کے لوگ۔ پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے نیچے اتریں گے، وَيَهْبِطُ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ، زمین پہ آئیں گے، فَلَا يَجِدُ مَوْضِعَ شِبْرٍ إِلَّا وَقَدْ مَلَأَتْ زَحْمَتُهُمْ وَنَتَنُهُمْ وَدِمَاؤُهُمْ، زمین ایک بالش بھی ایسی نہیں ہوگی ان کی چربی سے، چربی اور ان کی بدبو اور ان کی خون کی وجہ سے اٹی پڑی ہوگی، لاشیں پڑی ہوں گی،
خون، اور گرمی جب دھوپ پڑے گی تو ان کی چکنائی نکلے گی جسم سے، موٹے تازے ہوں گے، زمین بڑی ہوگی. یہ بھی ایک مشکل ہے، بہت بڑی مشکل ہے. اب پھر عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے رجوع کریں گے. نبیوں نے کس کو پکارا بھائیوں؟ ایک اللہ کو پکارا، ہمیشہ ایک اللہ کو پکارا ہر مشکل میں. ایوب علیہ السلام نے اللہ کو پکارا، صرف اللہ کو. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کو پکارا، بڑی بڑی مشکل آئی. اسی لیے اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ. کون ہے جو پریشان حال شخص کی دعا کو سنتا ہے؟ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، جب وہ پریشانی میں پکارتا ہے اس کی پکار کو کون سن سکتا ہے؟ وہ اللہ ہی ہے. وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس کی مشکل کو دور کر دیتا ہے. اللہ اکبر، کتنا وعدہ ہے اس کا. ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو. کیا پریشانی ہے؟ بہت بڑی پریشانی. ارے بھائی کوئی حل نہیں کر سکتے یار، سب سے دیکھ لیا، بڑے بڑے وزیر مشیروں سے مل چکا ہوں، ہر دروازہ کھٹکھٹا لیا ہے، ایک دروازہ نہیں کھٹکھٹایا، اس کو بھی کھٹکھٹا لو، وہ اللہ کا دروازہ ہے. کتنی بھی بہت بڑی مشکل اور پریشانی ہے اس کے لیے وہ مکھی کے پر جتنی بھی نہیں ہے، اس کے لیے کوئی حیثیت نہیں. وہ تو کن فیکون کا مالک ہے، وہ رب العالمین قادر ہے. قادر علی کل شیء وهو علی کل شیء قدیر. وَإِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ ايش کن فیکون. جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہے صرف اتنا کہتا ہے ہو جا، وہ کام آنن فانا ہو جاتا ہے. اس کو پکاریے، صرف اس کو پکاریے، کسی اور کو اللہ کے ساتھ مت پکاریے. بھائیو اس سبق کو مت بھولیے، یہ سب سے اہم سبق ہے. اللہ تعالیٰ نے اس لیے ہم کو پیدا کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اور ہم کو رب العالمین نے نماز میں اس کا بار بار ہم سے اقرار کراتا ہے. آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نا، ہر نماز میں پڑھتے ہیں. ظہر میں 4 مرتبہ، عصر میں 4 مرتبہ. سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. اچھی طرح ذہن نشین کر لیجیے. بڑے بڑے علماء یہ کہہ کے گئے ہیں کہ احتیاط اسی میں ہے. احناف کے بڑے بڑے علماء کہہ کے گئے احتیاط اسی میں کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھ لے، کیونکہ حدیث ہے کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. ہم تو پڑھ لیتے ہیں. بڑے بڑے حنفی علماء نے کہا کہ ہم اس وجہ سے ہمیں ڈر لگتا ہے قیامت کے دن اللہ یہ کہے گا کہ تیری نماز نہیں ہوئی، ہم کیا جواب دیں گے، اس لیے ہم پڑھ لیتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میں نے دلائل کے ساتھ آپ کو یہ سنایا. 17 مرتبہ آپ دن میں کہتے ہیں. سنتوں میں 12 سنتے پڑھتے ہیں جو ہیں، اس میں بھی آپ 12 مرتبہ کہتے ہیں. پھر تہجد پڑھتے ہیں 11 رکعت، اس میں بھی آپ کہتے ہیں. 23 تو یہ صرف اس میں ہو گئے نفل میں، تہجد میں، اور سنتوں میں 12 سنتیں. اس کے علاوہ 16 یہ ہو گئے 17. آپ ان کو جمع کرتے جائیے کتنی. اور نفل پھر پڑھتے ہیں، تحیۃ المسجد پڑھتے ہیں، تحیۃ الوضو پڑھتے ہیں. آپ ہر نماز میں کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. بھائیوں یاد رکھیے پورے قرآن کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ، اور پورے قرآن کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ ہے. اور سورہ فاتحہ امام ابن تیمیہ کہتے ہیں، اور سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے. اے اللہ خاص تیری عبادت کرتے ہیں، خاص تجھی سے مدد چاہتے ہیں، خاص تیری عبادت کرتے ہیں. آپ وعدہ کرتے ہو، ہم وعدہ کرتے ہیں نماز پڑھنے والے مسلمان، لیکن پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے. ہم باہر نکلتے ہیں
نماز پڑھ کے گیٹ سے باہر نکلتے ہیں، فوراً کہتے ہیں یا علی مدد، یا غوث پاک مدد، یا علی حجویری مدد، یا فلانی مدد اور فلانی مدد۔ میرے بھائیو یہ سب چیزیں شرک ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن میں ان کے بارے میں عباد امثالکم، ان کو پکارتے ہو، یہ تو تمہاری طرح بندے ہیں۔ الہم ارجل یمشون بها ام لهم ایدی یبطشون بها ام لهم اعین یبصرون بها ام لهم آذان یسمعون بها اولئک کالانعام بل هم اضل۔ ارے بھئی اب فوت ہو چکے ہیں، یہ مرے ہوئے ہیں، ان کے ہاتھ ہیں پکڑ سکتے ہیں، پاؤں ہیں چل سکتے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے کیوں پکارتے ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بھائیو پھر نہیں سمجھے؟ ایک چھوٹی مثال دیتا ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی، یا ایہا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له۔ 17واں پارہ سورۃ حج آخری صفحہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں تم جن کو بھی پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، جن کو بھی پکارتے ہو، کھلنا چیلنج ہے واشغاف الفاظ میں، جن کو بھی، کسی نبی، ولی، پیر، فقیر، کسی فرشتے کو، اللہ کے علاوہ جس کو بھی تم پکارتے ہو، پوری دنیا کے لوگ، پوری دنیا، ہندوستان کے، پاکستان کے، عرب کے، عجم کے، سب لوگ جن کو پکارتے ہیں وہ سب جمع ہو جائیں۔ اب کوئی کس کو پکارتا ہے؟ کوئی بہت لوگ ہیں، بے شمار ہیں، کوئی کسی نبی کو پکارتا ہے، کوئی کسی ولی کو پکارتا ہے، کوئی کسی بت کو پکارتا ہے، کوئی پتہ نہیں کن کن، کوئی فرشتوں کو، کوئی جبریل کو، کوئی میکائیل کو۔ اللہ فرماتے ہیں جتنے بھی لوگ ہیں سب، قرآن پاک اللہ کا سچا ہے نا بھائیو۔ اللہ فرماتا ہے 17ویں پارے کے اندر یہ سارے کے سارے جمع ہو کر، اے لوگوں مثال پیش کی جا رہی ہے، ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، یہ سب مل کر ایک مکھی نہیں بنا سکتے اگر یہ سب کے سب جمع ہو جائیں جن کو تم پکارتے ہو۔ پاکستان کے اولیاء، ہندوستان کے اولیاء، سعودیہ کے اولیاء، نبی، پیر، فقیر، سب مل کر ایک مکھی بنا نہیں سکتے۔ اٹھا کے دیکھیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے، بچہ کدھر سے بنائیں گے؟ کہتے ہیں لے ککر تو دے دے پتر، بگڑی بنا دو، میری یہ کر دو، وہ کر دو، میری جھولی بھر دو، جھوڑی ہلی کر دو، یہ کر دو، سب اللہ کرتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو بھائیو آئیے آگے چلتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام پھر اللہ کی طرف رجوع کریں گے، اللہ بڑی پریشانی ہے، زمین بدبو سے بھری ہوئی ہے، اللہ آسانی فرما۔ اللہ رب العالمین کسی ٹریکٹر، کسی اور بلڈوزر کے محتاج نہیں، اس کے بڑے وما یعلم جنود ربک الا ھو، اس کی فوجیں بہت ہیں، اس کے لشکر بہت ہیں، وہ چاہے تو مچھر سے کام لے لے، وہ چاہے تو چوٹیوں سے کام لے لے، اللہ رب العالمین پرندوں کو بھیجے گا، اور وہ پرندے آئیں گے، ان کے گردنیں، ان کی گردنیں اونٹ کی طرح ہوں گی۔ آپ دیکھتے نہیں آج بھی جو زمین کو توڑتے ہیں، زمین پہ ان کی بھی گردنیں بالکل اونٹ کی طرح لگتی ہیں، اللہ اکبر، اس طرح کی ان کی گردن پرندے ہوں گے۔ حدیث کے الفاظ ہیں فَيُرْسِلُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ طَيْرًا كَأَعْنَاقِ الْبُخْتِ، بختی اونٹ کی طرح اس کی لمبی لمبی گردنیں ہوں گی، اور پھر وہ آ کر ان کی لاشوں کو اٹھائیں گے اور لے جا کر سمندروں میں پھینک دیں گے، زمین کو پاک کر دیں گے۔ اللہ رب العالمین قادر ہیں، پکارو اس کو، مشکل میں، پریشانی چاہیے، دولت چاہیے، سکون چاہیے، جو کچھ چاہیے آپ اللہ کو پکاریں، اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے، اس پر یقین رکھیے۔ دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ ان کی مدد کریں گے اور زمین کو پاک کر دیں گے، اور مسلمان ان کے جو تیر اور ان کے اسلحہ جو بھی ہوگا ان کے پاس، ان کو جلائیں گے، 7 سال تک اس کو یوز کریں گے، فائدہ اٹھائیں گے، اور اب اللہ رب العالمین آسمان سے بارش بھیجے گا، کوئی گھر اس سے باقی نہیں رہے گا کہ وہ بارش وہاں نہ پہنچے، اور زمین کو دھو دے گا، گھروں کو دھو دے گا، زمین بالکل پاک صاف ہو کر نظر آئے گی۔ پھر اللہ رب العالمین زمین کو حکم دیں گے،
اخرجی ثمراتی کی، زمین جو کچھ اب تیرے اندر خزانہ ہے، جو بھی پھل فروٹ ہیں نکال اپنے پھل کو، اور برکت نکال باہر۔ پھر بھائیو اتنی برکت ہوگی، سب نیک لوگ ہوں گے، موحدین ہوں گے، کہ ایک جماعت ایک انار کو کھا جائے گی۔ ایک انار، پورے ایک انار میں اتنی برکت ہوگی، اتنا بڑا اللہ تعالیٰ انار بنائیں گے، ایک بڑی جماعت ان کے لیے وہ انار کافی ہوگا۔ اور دودھ، جو اونٹنی کا دودھ ہوگا وہ ایک فئام کے لیے کافی ہوگا۔ اور فئام کہتے ہیں جس کے اندر کئی قبائل ہوں، کئی قبائل اس کو فئام بولتے عربی میں۔ اور ایک قبیلے کے اندر، یہ بات یاد رکھیے گا، یہ نظام ہے آج بھی قائم ہے، قبیلہ اس کو کہتے ہیں جس میں آج سے لے کر یہ جو بچہ ہے 6 یا 9 دادے تک کی اولاد سب ملے ہوں، اس کو ایک قبیلہ بولتے ہیں۔ اب بتائیے 9 اور 6 دادے پر جو جمع ہوں ان کی ساری اولاد کتنے لوگ ہوں گے؟ 10 نسلیں، 9 نسلیں، یہ ایک قبیلہ بنتا ہے۔ اور فئام کہتے ہیں کئی قبیلوں کو۔ ایک اونٹنی کا دودھ کئی قبیلے کے لوگوں کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے کافی ہو جائے گا۔ برکت کس کے پاس ہے بھائیو؟ اللہ کے پاس ہے۔ پھر اس کے بعد اور گائے کا دودھ ایک قبیلے کے لیے کافی ہوگا۔ فخذ وَإِنَّ فَخذ وَإِنَّ الْفَخِذَ لَيَكْتَفُونَ بِالْلَقْحَةِ مِنَ الْغَنَمِ، بکری کا دودھ قبیلے کے کچھ لوگ ہوں گے، ایک قبیلے کے کچھ لوگوں کو کافی ہوگا۔ ایک بکری کا دودھ قبیلے کے کچھ لوگوں کو کافی ہوگا۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کی طرف سے برکت ہوگی۔ اسی طرح اس لوگ ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہوا چلائے گا۔ اذ بعث اللہ ریحا فقبضت روح کل مؤمن، ایک ہوا چلے گی، ایک روایت میں شام کی طرف سے چلے گی، ایک روایت میں یمن کی طرف سے چلے گی، اور سارے جو مومن ہوں گے ان کی روحوں کو قبض کر لے گی۔ نیک مومن لوگ اللہ ان کو اپنے پاس بلا لے گا۔ وَيَبْقَى، اس کے بعد يَبْقَى سَائِرُ النَّاسِ، پھر برے لوگ رہ جائیں گے زمین پر، شرک کرنے والے، قتل کرنے والے، زنا کرنے والے، بدکاری کرنے والے، ایسے بدکاری اور ظلم و ستم کریں گے۔ يَتَحَارَجُونَ كَمَا يَتَحَارَجُ الْحُمُرُ، جیسے گدھے آپس میں لڑائی کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں گدھے جہاں رہتے ہیں ہر وقت لڑتے رہیں اور کس طرح بے حیائی کریں، اس طرح انسان وہاں اس زمانے میں بے حیائی شروع کر دے گا۔ نیک لوگ چلے جائیں گے، برے لوگ رہ جائیں گے۔ فَعَلَيْهِمْ تَقُومُ السَّاعَةُ، یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد، دجال کے آنے کے بعد، عیسیٰ علیہ السلام اتر جانے کے بعد، یاجوج ماجوج آ جائیں گے۔ دابۃ الارض کا ذکر انشاءاللہ کروں گا۔ اس کے بعد سارے نیک لوگ بھی پھر جب فوت ہو جائیں گے، ایسے شریر مخلوق دنیا میں رہ جائے گی تو اللہ تعالیٰ ان پر قیامت کو قائم کرے گا۔ یہ مسلم شریف کی روایت تھی۔ آئیے اسی سلسلے کی ایک اور روایت جو ذرا مختصر ہے وہ آپ کو سناتا ہوں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج ہی اللہ کے فضل و کرم سے ایک فتویٰ شیخ عثیمین کا بھی، شیخ فوزان کا اور بھی علماء کا آیا جمعے سے متعلق۔ اس میں یہ بتایا کہ جب جمعے کے لیے انسان آئے اور خطبہ جمعہ ہو رہا ہو تو سلام نہیں کریں، کیونکہ جمعے کے دوران بات کرنا اور سلام علیکم میں یہ مخاطب ہے، اوپر سلامتی ہو، جائز نہیں۔ بس آ کے بیٹھ جائے، 2 رکعت پڑھے اور بیٹھ جائے، جواب بھی دینا نہیں ہے۔ شیخ عثیمین کہتے ہیں دونوں حرام ہیں۔ جمعے کے دوران خطبہ ہو تو فقہ حنفی میں بھی ہے ہر بات حرام ہے،
صرف 2 رکعت پڑھنی ہے، صحیح حدیث میں ہے۔ اسی طرح صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو بہت زور سے بولنا کہ نہیں ہے، اس طرح بولنا ہے کہ اپنے آپ کو سنا لیں۔ بعض لوگ بہت زور سے بولتے ہیں، نہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آمین بھی وہ بہت زیادہ چیخ کر نہیں، جب اگر امام دعا کرے درمیانی آواز میں۔ یہ ساری جمعے کے احترام کے لیے یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یخرج الدجال فی امتی، دجال میری امت میں نکلے گا، فیمکث 40، یہ ذرا مختصر روایت ہے، 40 تک رہے گا۔ آپ فرماتے ہیں لا ادری 40 یوما، یا راوی کہتے ہیں کہ نہیں معلوم وہ 40 دن ہوں گے، 40 مہینے ہوں گے، یا 40 سال ہوں گے، زمین پہ رہے گا، بڑا فتنہ ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو اتاریں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی شکل عروہ بن مسعود ایک صحابی ان کی شکل پر ہوگی، اور فیطلبہ فیہلکہ، عیسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے جائیں گے اور اس کو قتل کریں گے۔ ثم یمکث الناس 7 سنین، دجال کے قتل کے بعد لوگ 7 سال زمین پر رہیں گے۔ لیس بین اثنین عداوہ، اس طرح رہیں گے کہ 2 آدمیوں کے درمیان کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، 2 انسانوں کے درمیان۔ پھر اللہ تعالیٰ یرسل اللہ ریحا باردۃ من قبل الشام، شام کی طرف سے اللہ تعالیٰ ایک ٹھنڈی ہوا بھیجیں گے۔ فلا يبقى على وجه الارض احد في قلبه مثقال ذرة من خیر او ایمان الا قبضته، وہ ٹھنڈی ہوا آئے گی، زمین پر کوئی انسان جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا، مثقال ذرۃ، مثقال ایک وزن ہے، ذرہ جو آپ دیکھتے ہیں بہت باریک سی چیز، جب روشنی میں آپ کو نظر آتے ہیں بے شمار ذرات، جس کو ایٹم بولتے ہیں، اتنا بھی جس کے اندر ایمان ہے اس کی روح کو قبض کر لے گی۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا بھائیو کچھ ایمان، الایمان یزید و ینقص، ایمان بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہے مومن کا ایمان بڑھ جاتا ہے، تو ایمان بڑھتا ہے۔ نبیوں کا ایمان بہت اعلیٰ اور عرفہ ہوتا ہے، اس کے بعد لوگوں کا ایمان اس سے کم ہوتا ہے۔ یہ کہہ دیا جائے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ سب کا ایمان برابر، یہ غلط ہے۔ تو آپ دیکھیں نا، اسی میں پتہ چل رہا ہے کہ جس کا ذرہ برابر ایمان وہ کم ہوگا نا، ذرہ ایمان ہوگا اس کی بھی روح قبض کر لے گی۔ پتہ چلا کہ ذرے سے بھی زیادہ ہوتا ہے پھر ایمان۔ پھر اس کے بعد بہت برے لوگ زمین پہ رہیں گے، فی خفۃ الطیر و احلام السباع، پرندے کی طرح بے عقل ہوں گے، پرندے کی طرح جلد باز، پھدکتے رہتے ہیں اس طرح۔ احلام السباع، احلام السباع کہتے ہیں کہ درندوں کی طرح ظالم ہوں گے، درندوں کی طرح ظالم، کوئی کسی کو نہیں دیکھتے۔ جب آپس میں لڑتے ہیں اب دیکھیں تو اپنے ہی بھائی بہنوں کو کھا جاتے ہیں، شیر کو دیکھیں لڑیں گے تو اپنے ساتھیوں کو کھا جائیں گے، ظالم ہوتے ہیں، جب پکڑتے ہیں تو نہیں چھوڑتے، اس طرح کے ظالم ہوں گے۔ خفۃ الطیر و احلام السباع لا یعرفون معروفا ولا ینکرون منکرا، نہ کوئی اچھی بات کو پہچانیں گے نہ کسی برائی کا انکار کریں گے، برائی مٹانے کی کوشش تو دور کی بات، اس کو برا بھی نہیں جانیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ فیتمثل لهم الشیطان، شیطان انسانی صورت میں آئے گا ہمیشہ، کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر، انسان کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کفر کر، شرک کر۔ فیقول الا تستجیبون، کہے گا تم لوگ میری بات کا جواب کیوں نہیں دیتے، میری بات کو قبول نہیں کرتے۔ فیقولون ماذا تأمرون، اچھا حضرت آپ کیا فرما رہے ہیں، کیا کریں؟ تو فیأمرهم بعبادۃ الاوثان، وہ کہے گا ارے تم لوگ بہت ہی بیوقوف ہو، تم لوگ اپنے باپ دادا کے طریقوں کو بھول گئے ہو، تمہارے باپ دادا یہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، ان کی پوجا کرو۔ نیک لوگوں کی وجہ سے وہ بتیں ختم ہو چکے ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، لیکن وہ ان کو نکال دے گا، جہاں ہوں گے دفن ہوں گے وہاں سے نکال کے کہ ان بتوں کی پوجا کرو، اور اسی حالت میں ہوں گے، وافر مقدار میں اللہ تعالیٰ کی طرف رزق مل رہا ہوگا، بڑی اچھی عیش و عشرت میں ہوں گے۔ جیسے دوسری حدیث میں سنا برے لوگ ہوں گے، ثم ينفخ في الصور فإذا نفخ في الصور
جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. پہلا سور پھونکا جائے گا، وہ فرشتہ لے کے کھڑا ہے اللہ کے پاس قرن لے کر، اللہ تعالیٰ آرڈر دیں گے، وہ پھونکے گا، اس کی آواز آئے گی ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه الا اصغى ليتا ورفع ليتا. جو بھی سنے گا وہ کان کھڑے کر دے گا، اپنے کوشش کرے گا ایسے کر کے سننا کی کوشش کرے گا. لیتن ورفع لیتن، لیت کہتے ہیں اپنے گال کو اس طرف لگائے گا. قال واول من يسمعه رجل يلوط حوض ابله، جو سب سے پہلے سنے گا وہ اپنے اونٹ کے جو حوض ہے اس کو ٹھیک کر رہا ہوگا، اونٹ کے لیے کام کر رہا ہوگا. قال فیصعق، سنتے بے ہوش ہو جائے گا. آواز ایک خطرناک آواز آئے گی اللہ کی طرف سے، یہ سور پھونکا جائے گا، فرشتہ سور پھونکے گا، لوگ بے ہوش ہو کر مرنا شروع ہو جائیں گے، گرنا شروع ہو جائیں گے. وہ حالت ہوگی بھائیوں، سمندروں پہ آگ لگ جائے گی، پہاڑ چلنے لگ جائیں گے، ستارے اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت. یہ حال ہوگا، قیامت واقع ہو گئی. جنگل کے درندے شہروں میں آ جائیں گے، وہ بھی حیران ہوں گے کیا ہو رہا ہے، لوگوں کے پاس آ جائیں گے، اور پھر اس کے بعد جو بھی زمین پہ ہے وہ مرنا شروع ہو جائے گا. فیصعق، بے ہوش ہو جائے گا، اور لوگ بھی اس طرح بے ہوش ہو جائیں گے. ثم یرسل اللہ، یعنی مر جائیں گے. ثم یرسل اللہ، پھر اللہ رب العالمین آسمان سے بارش اتاریں گے. مطرن کانہ طل، جیسا کہ وہ شبنم ہے. او الظل، یہ جیسے یہ جو آپ دیکھتے ہیں کبھی سردی کے دنوں میں دباب بولتے ہیں، دباب، دھن، تیز دھن، اس طرح آسمان سے کچھ اتاریں گے. اور فَتَنْبُتُ مِنْهُ أَجْسَادُ النَّاسِ، زمین سے لوگوں کے جسم اگیں گے زمین کے اندر سے. فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ يَنْسِلُونَ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. دوسرا سور پھونکا جائے گا، لوگ وہاں سے نکلنا، اپنے قبروں سے نکلیں گے اور اللہ کی طرف جانا شروع کر دیں گے، اللہ کے پاس سب جمع ہو جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، بس آخری حدیث ہے، آخری باتیں اس کی، یا ایھا الناس ہلم الی ربکم، کہا جائے گا اللہ کی طرف سے، اے لوگو اللہ کی طرف چلو. سب قیامت، آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جتنے لوگ جو اس زمانے میں زندہ ہوں گے وہ بے ہوش ہوں گے، یہاں تک وہ مر جائیں گے، یہاں تک کہ سارے آسمان کے فرشتے بھی، سب، جبریل بھی، کوئی باقی نہیں رہے گا. کون باقی ہے؟ سور پھونکنے والا. اللہ تعالیٰ اس کو بھی کہے گا تو بھی مر جا، اس کو بھی موت آ جائے گی، سور پھونکنے والے کو بھی. پھر رب العالمین کہیں گے این الجبارون این المتکبرون، کہاں ہیں دنیا کے بادشاہ، کہاں ہیں جبار، این الملوک کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. سب فوت ہو جائیں گے، کوئی باقی نہیں رہے گا، صرف اللہ رب العالمین رہیں گے. اور اپنی ایک انگلی پر آسمان کو، ایک پہ زمین کو، جیسے کہ حدیث میں آیا، سمندروں کو، درختوں کو اٹھائیں گے، اس کو ہلائیں گے اور کہیں گے کہاں ہیں وہ لوگ جو زمین پر تکبر کرتے تھے، بادشاہ ہیں زمین کے، کہاں ہیں وہ لوگ؟ کوئی جواب نہیں آئے گا، اللہ رب العالمین ہوں گے، کوئی نہیں ہوگا. وہ سب سے پہلے تھا، هو الاول والآخر، سب سے پہلے بھی وہی تھا. سب کائنات میں جتنے لوگ ہیں سب ختم ہو جائیں گے، پھر وہی رہے گا. پھر کہا جائے گا لوگوں اللہ کی طرف چلو، پھر ان کو زندہ کرے گا، پھر دوبارہ زندہ کرے گا. وقفوہم انہم مسئول، ان کو کھڑا کرو، سب، میں اور آپ، ان سے پوچھو ان کی زندگی کا سارا حساب کتاب، کیا کیا، کیا کھایا، نمازیں پڑھیں، شرک کیا، ماں باپ کی نافرمانی کی، زنا کیا، بدکاری کی، سب چیز وہاں سامنے آ جائے گی. ان سے پوچھا جائے گا. قال ثم يقال اخرجوا بعث النار، اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اب
جہنم میں جانے والے لوگ نکالے. کہا جائے گا اللہ کتنے نکالے؟ آدم علیہ السلام سے کہا جائے گا اپنی اولاد میں سے جہنم کا حصہ نکالیے. اللہ کتنا نکالوں؟ بھائیوں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے من کل 1999 1000 میں سے 999 آدمی جہنم کے لیے نکالو، نسأل اللہ العافیہ، اور ایک صرف جنت کے لیے نکالو، نسأل اللہ العافیہ. یہ جب اعلان سنا جائے گا، یہ بات جب لوگ سنیں گے، قال فذاک یوم یجعل الولدان شیبا، چھوٹا بچہ ہوگا نا، چھوٹا، خوف کے مارے اس کے بال بھی سفید ہو جائیں گے. جہنم میں، آگ میں جانا ہے جہاں سانپ بچھو ہیں، عذاب ہے، ڈر کے خوف کے مارے میں، خوف کی وجہ سے ان کے بال سفید ہو جائیں گے. وذاک یوم یکشف عن ساق، یہ وہ دن ہے جس دن اللہ کی پنڈلی اللہ تعالیٰ اس سے اپنا پردہ ہٹائیں گے. یہ وہ قیامت ہے بھائیو. اور بھی قیامت کے بارے میں باتیں ہیں، انشاءاللہ کبھی اللہ نے موقع دیا وہ انشاءاللہ آپ کو سنائیں گے. البتہ جو ابھی اس سے متعلق علامات قیامت سے متعلق، دجال وغیرہ سے متعلق جو باتیں ہیں وہ انشاءاللہ العزیز اس کو پوری کرنی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر فتنے سے بچا کے رکھے. اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو پوری دنیا میں عزت عطا فرما. اے رب العالمین مسلمانوں کی جو پریشانی ہے وہ دور فرما. اے رب العالمین جو مسلمانوں کے خلاف، مظلوموں کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، جو قوتیں کھیل رہے ہیں منافقین بن کر، یہ ڈرامے کر رہے ہیں، یہ مسلمانوں کو مارنے کے بہانے تلاش کر رہے ہیں، کہتے کبھی تو مار کبھی میں آؤں گا ماروں گا، اس طرح یہ سارے شیطانی پن کر رہے ہیں. اللہ ان کے ہر شر اور ہر فتنے سے مسلمانوں کو محفوظ رکھ. اے اللہ مسلمانوں کے جتنے ملک ہیں ان کی حفاظت فرما. اے رب العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے رب العالمین ہمیں ہر قسم کے فتنے سے بچا کے رکھ. اے رب العالمین اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے اعلیٰ اور عرفہ درود و سلام نازل فرما. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر وقوموا إلى الصلاة.